نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک چیز یاد رہے کہ جیسے جو بھی درس ہوتا ہے، جو بھی علماء بیان دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا جائزہ لے اور اس کے اندر کمی کوتاہی جو بھی کچھ ہو اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ بسا اوقات اور اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اشارتاً سمجھتے ہیں فلاں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، فلاں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، فلاں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، فلاں کو نصیحت کی جا رہی ہے، ہمیں نہیں کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم اس کی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں دوسروں کے چکر میں۔ یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ اللہ کا کوئی پیغام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے تو انسان فٹ کرتا ہے، یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، فلاں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، فلاں کے لیے ہے، فلاں کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں کہہ رہا ہے۔ تو کیا ہے، انسان اپنی اصلاح نہیں کر پاتا ہے دوسروں کی اصلاح کے چکر میں، اور اس کے غلطیوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ اپنی غلطیاں نہیں سمجھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی نصیحت ہوتی ہے، جو بھی درس ہوتا ہے اور جو بھی خطاب ہوتے ہیں علماء کے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنا جائزہ لے۔ ہر ایک کے یہاں کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے یہاں موجود ہیں، وہ جائزہ لے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اس طرح ایک معاشرہ، ایک سماج، اصلاحی سماج وجود میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں ایک بات جو کہی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں پہلے جملے میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ انعام نازل ہوا جیسے بتایا گیا، کن پر انعام نازل ہوا اور کیسے ہم پر انعام نازل ہوگا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم پر بھی انعام نازل ہوگا۔ وہیں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی فرمائی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دے گا اپنے ہوائے نفس کے مقابلے میں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے حق واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو وہ غیر سبیل المؤمنین پر ہے۔ صراط الذین انعمت کا جو راستہ ہے، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام نازل کیا، ان لوگوں کی جو راہ ہے، ان لوگوں کا جو طریقہ اور راستہ ہے، ان لوگوں کے علاوہ یہ راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت یہ اللہ والے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے دشمن کرتے ہیں اور اللہ کی بغاوت کرنے والے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ غیر سبیل مومنین پر ہے، مومنوں کا راستہ نہیں ہے، وہ آدمی مومنوں کے راستے پر نہیں ہے۔ تو جب مومنوں کے راستے پر نہیں ہے، چل رہا ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم اسے اس کی سپرد کر دیں گے۔ جس راستے کو اختیار کیا ہے، فائدہ سمجھ رہا ہے، ہم اسی راہ کے سپرد کر دیں گے۔ اب فائدہ لے، اس سے فائدہ ملے تو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے علاوہ کی راہ پر چلنے میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بطور تنبیہ کہہ رہا ہے تمہیں ہم اس کے سپرد کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور مزید ایک بات یہ کہ اسے جہنم میں بھی اللہ رب العالمین ڈال دے گا، کیونکہ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، تو وہیں یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو آپ دیکھیں ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے سماج میں بھی یہ تو منہج سلف معلوم ہوتا ہے، جو سلف صالحین گزرے ہیں، جو سلف میں سے گزرے ہیں، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ان کے راستے کو ڈھونڈ کر کے ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اچھا ماحول
اگر انسان نہ پائے تو بگڑ جاتا ہے. تو ماحول بھی ایسے ماحول کو اختیار کرے انسان، یا ایسے لوگوں کی دوستیاں اختیار کرے جو اچھے لوگ اللہ والے ہوں، صراط مستقیم کے پابند ہوں. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ سپورٹ حاصل ہوگا. اور اگر وہ کہیں ڈگمگائے گا تو اسے سنبھال لیں گے لوگ، وہ اچھے لوگ، اس کے اچھے دوست اسے سنبھال لیں گے. ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیشہ منفی چیزیں سوچتے رہتے ہیں. یہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے. اچھائیاں ہیں ماحول میں، سماج میں اچھائیاں ہیں، اچھائیوں کو تلاش کرے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرے تو کر سکتا ہے. موجود ہیں، اچھائیاں موجود ہیں. لیکن کیا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں ایک چیز سوار ہوتی ہے، اس کے ذریعہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کو نمایاں کرنا. سب کو بیوقوف بنا دے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ میں یہی فلاں آدمی ہوشیار ہے. یہ فطری چیز ہے. ایسا جب کہا جاتا ہے تو سامنے والے کے ذہن و دماغ میں یہی بات جاتی ہے. لیکن کیا ہے، اس پر اٹیک ہوتا ہے. آپ پر بھی اٹیک ہوتا ہے، سماج پر بھی اٹیک ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. جب آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، کوئی اچھا نہیں ہے، سب برباد ہو گئے ہیں، سب ہلاک ہو گئے، ہلاکت کے دہانے پر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی سب سے بڑا ہلاک ہے. سب سے بڑا ہلاک اس معنی میں ہے کہ جب کہے گا سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو جو اچھا کام وہ خود کر رہا ہے وہ کتنا دن کر پائے گا؟ جب سپورٹ نہیں حاصل ہوگا وہ خود ہلاک ہو جائے گا. اور دوسرے معنی میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہے. لوگوں کو ہلاک کرنے والا اپنے اس جملہ کی وجہ سے، یہ کلمات کہنے کی وجہ سے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، کوئی کسی میں اچھائی نہیں ہے، کسی میں بھلائی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر کے جو اچھے ہیں ان کو بھی برباد بنا دے گا، ان کو بھی خراب بنا دے گا. یہ فطری چیز ہے. آپ دیکھیں اس طرح کی چیزیں شیطان کے وسوسے سے پیدا ہوتی ہیں. ہمیں اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جہاں اچھا سماج ہو، اچھا معاشرہ ہو، اچھائیاں وہاں دیکھیں. اسی لیے کہتے ہیں، حکما کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ وہ آدمی سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ آدمی سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنے علاوہ سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھتا. اپنے علاوہ سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے، سب کو بیوقوف سمجھ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تو اس کو لینا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی اچھائی لینی ہوگی. اور نہیں جب پائے گا تو وہی لوگوں میں سے بن جائے گا. اور دوسرے معنی میں یہ ہے کہ جب آدمی سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے تبھی لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے، ورنہ لوگوں میں جو اچھائیاں ہوں گی اس کو اختیار کرے گا، ان کی تعریف کرے گا، اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرے گا. یہ فطری چیز ہے، اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. جانے انجانے میں ہماری زبان سے اس طرح کے کلمات نکل جایا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے. اور اللہ کا انعام جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں انہیں پر نازل ہوتا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ سماج میں ہیں تو ان کو ڈھونڈو، ان کو نکالا جائے. اس سے ایک سماج مضبوط ہوگا اور ہمیں سپورٹ ملے گا، ان کو بھی سپورٹ ملے گا، اور اچھائیاں اس طرح عام ہوں گی. ورنہ جب برائیاں انسان پورے دینے لگتا ہے تو جو برائیاں سماج میں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی پروان چڑھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سمجھ دے، جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.